ایک طرف پاکستان اور افغانستان کی جنگ ہے تو دوسری طرف اگر دیکھی جائے تو اس جنگ پر تبصرہ کرنے والے پنجاب اور پنجاب سے تعلق رکھنے والے پنجابی سیاستدان اور پختون سیاستدان ان کی بھی آپس میں سوشل میڈیا پر ایک ٹسل جاری ہے۔ اس موجودہ جنگ یعنی پاکستان اور افغانستان کی صورتحال پر ایمل ولی خان نے ایک ٹویٹ کیا، اس کا جواب پھر فواد چودھری نے دیا، پھر اس کے جواب میں ایمل ولی نے کیا کہا، یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن پہلے چیز ایمل ولی خان نے اس جنگ کے حوالے سے کیا کہا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان کا یہ ٹویٹ ہے کہ آج پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کشمکش جاری ہے اس کا پس منظر 50 برس سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ ان حالات کو سمجھنے کے لیے تاریخ کے ان ابواب کو پڑھنا ضروری ہے جنہیں جان بوجھ کر نظر انداز کیا جاتا رہا۔ 4 نسلوں سے ہم چیخ چیخ کر اپنی ریاست کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے مگر ہماری آواز کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا۔ باچا خان نے برملا کہا تھا کہ یہ روس اور امریکہ کی جنگ ہے، یہ جہاد نہیں بلکہ فساد ہے، مگر نہ قوم نے اس بات پر توجہ دی اور نہ ہی مقتدر حلقوں نے۔ پھر ولی خان نے خبردار کیا کہ اگر آپ کسی کے گھر بارود بھیجیں گے تو بدلے میں آپ کو پھول نہیں ملیں گے، مگر انہیں روسی ایجنٹ قرار دے دیا گیا۔ اسفندیار ولی نے کہا کہ اسفندیار ولی نے اسمبلی کے فلور پر ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میرے بچے کو کارتوس اور کلاشنکوف نہیں قلم دیا جائے، اسے خودکش جیکٹ نہیں سکول بیگ دیا جائے، مگر انہیں امریکی ایجنٹ کہہ کر رد کر دیا گیا۔ لاکھوں خدائی خدمتگاروں، پختون قوم پرستوں اور زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے باشعور لوگوں نے اپنی جان و مال کی قربانیاں دے کر ریاست کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ تشدد کا راستہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے، مگر افسوس کہ آج تک اس حقیقت کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ ایمل ولی خان آگے لکھتے ہیں کہ آج جو حالات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں یہ کسی ایک دن یا ایک واقعے کا نتیجہ نہیں ہے، ہم نے جو بویا تھا آج وہی کاٹ رہے ہیں۔ اس نہج تک پہنچ چکے ہیں، انتہا پسندی کی بیج بوئے، نفرت کو ہوا دی گئی اور پوری ایک نسل کو ذہنی طور پر جنگ اور تشدد کے بیانی کے سپرد کر دیا گیا۔ اگر خدا نخواستہ یہ آگ آج دوبارہ بھڑک اٹھی تو پھر یہ کسی سرحد، کسی قومیت اور کسی ریاست کی تمیز ہرگز نہیں کرے گی۔ ہم آج بھی یہ موقف دہراتے ہیں کہ ہماری قوم بحیثیت مجموعی امن پسند ہے۔ جو جنگ لڑی جا رہی ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے عوام کی جنگ نہیں بلکہ عالمی قوتوں کی جنگ ہے اور اس کے لیے اس خطے کو برسوں سے میدان جنگ بنایا جاتا رہا۔ سوال یہ ہے کہ کیا افغانستان میں قائم حکومت واقعی عوام کی مرضی کی نمائندہ ہے؟ کیا پاکستان اور خصوصاً خیبر پختونخوا میں بیٹھی حکومتیں حقیقی معنوں میں عوام کی رائے سے وجود میں آئی ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ان حکومتوں کے قیام میں عوامی منشا سے زیادہ دیگر قوتوں کا کردار نمایاں رہا ہے۔ میں آج بھی دونوں اطراف کے مقتدر حلقوں سے یہی گزارش کروں گا کہ جو بھی پالیسیاں بنائی جائیں ان میں عوام کی رائے کو مقدم رکھا جائے۔ سرحد کے دونوں جانب کے عوام جنگ نہیں چاہتے، وہ امن، روزگار، تعلیم اور باعزت زندگی چاہتے ہیں۔ اگر آپ خود کو مسلمان کہتے ہیں تو اپنی مسلمانی کی خاطر امن کو ترجیح دیں۔ اگر آپ پختون ہیں تو پختون ولی کے روایات کو یاد رکھیں جن کی بنیاد عزت، رواداری اور جرگے کے ذریعے مسائل کے حل پر ہے۔ اگر آپ افغان ہیں تو افغانیت کا تقاضا بھی امن کا ہے، اور اگر آپ پاکستانی ہیں تو پاکستانیت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو جنگ کی آگ میں نہ جھونکا جائے۔ جنگ کبھی کسی مسئلے کا پائیدار حل نہیں بنتی۔ میں اپنی قوم سے بھی یہی کہوں گا کہ اس وقت میرے بس میں جو ہے وہ میں کر رہا ہوں، اگر اس سے بڑھ کر کچھ کر سکتا تو ضرور کرتا، مگر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہوش، صبر اور شعور کا دامن نہ چھوڑیں اور نفرت کے بیانیے کا حصہ نہ بنیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ جناب محترم فواد ایمل ولی خان صاحب کا ٹویٹ ہے۔ اس نے پھر اس پر فواد چودھری نے ایک جواب دیا۔ فواد چودھری نے کہا کہ تاریخی طور پر ANP ہمیشہ غلط رہی۔ 1947 میں پورا صوبہ سرحد کے قیام کی توثیق چاہتا تھا۔ باچا خان نے نہرو کو قبائلی علاقوں کا دورہ کرانے کی غلطی کر کے مروا ہی دیا تھا، تو وہ ان کی قسمت اچھی تھی، پتراؤ میں صرف زخمی ہوئے، پھر پاکستان بن گیا اور قومی پرچم اور ترانے میں کھڑے ہونے سے ڈاکٹر خان نے حکومت کی برطرفی کی وجہ بنا۔ سوویت یونین کے کمیونسٹ پٹھو بن کر پاکستان کے خلاف سازشوں میں وقت گزارا اور بری طرح شکست گئی، لیکن اس طویل ناکامیوں سے کچھ نہیں سیکھا۔ آج جب پاکستان کی سیکیورٹی فورسز افغانستان میں جہالت، نفرت سے نبرد آزما ہیں
یہ سابقہ سرخ اس فتنے کے خلاف سیکیورٹی فورسز کو کھلا ساتھ دینے کے بجائے احمقانہ پیرل بناتے رہتے ہیں۔ تمام پختونوں، پنجابیوں، سندھوں اور بلوچوں کو اکٹھا ہو کر اس فتنے کا مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری تہذیب، ہماری معاشرت، ہماری خواتین اور ہماری زندگیوں کے خلاف فتنہ ہے، اور اس کی کامیابی کا مطلب مٹ جانا ہے۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے دونوں طرف سے، خاص طور پر جہاں ایک طرف جنگ چل رہی ہے، وہاں دوسری طرف ہمارے پنجابی اور پختون یہ باتیں ختم نہیں ہو رہی۔ ظاہر سی بات ہے کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ میں بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن ابھی وقت نہیں ہے۔ ابھی یہ جنگ ذرا سنبھل جائے، پھر پختون اور پنجابیوں کا ذرا ہم بھی پوسٹ مارٹم کریں گے کہ یہ فتنہ کیا ہے، یہ کیسے پہنچا، اور اس میں کس کا سب سے زیادہ قصور ہے۔